رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے دلائل پر گفتگو کریں گے. اور آج کی گفتگو اہم ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایک عرصہ دراز سے لوگ مناتے ہوئے آ رہے ہیں. اپنے اپنے انداز میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں. انبیاء نے پیارے آقا کا میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، تابعین نے میلاد منایا، بزرگوں نے میلاد منایا، اور آج ہم مسلمان بھی میلاد مناتے ہیں. اور میدان محشر تک میلاد کا چرچا ہوتا رہے گا، کیونکہ ہمارے عقیدوں میں یہ بات شامل ہے، ہمارے خون میں وہ محبت ہے، ہماری نسلوں میں وہ جذبہ ہے، وہ عقیدت ہے اپنے نبی سے کہ میرے رضا نے فرمایا یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا. اور یہ خاک ہو جائیں جل جانے والے اور اگلے برس زندہ رہے تو دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کے جشن ولادت منائیں گے. تو بات یہ آتی ہے کہ جب بھی مسلمان اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے، اپنے گھروں سے نکلتا ہے، تو کچھ شیطانی صورت میں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان نوجوانوں سے کہ تم اپنے نبی کا میلاد مناتے ہو، قرآن میں رب نے کہا فرمایا کہ میلاد مناؤ، میرے نبی نے کہا حکم دیا کہ میرا میلاد مناؤ اور میلاد پہ خوشیاں مناؤ اور چراغاں کرو، لائٹیں لگاؤ اور جھنڈے لگاؤ. یہ قرآن میں رب نے کہا فرمایا. اگر کوئی یہ سوال عام شخص سے کر لیا جائے تو وہ شخص بھی پریشان ہو جائے کہ نہ جانے قرآن میں اللہ نے کہا فرمایا کہ میلاد مناؤ، حدیث میں رسول اللہ نے کہا حکم دیا کہ میلاد مناؤ. تو آج اسی موضوع پہ انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے کہ ہم جو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، ہم جو اپنے نبی کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں، محفلیں سجاتے، چراغاں کرتے، یہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہیں نکالا، بلکہ میلاد منانے کا حکم خود میرے رب نے قرآن مجید میں عطا فرمایا. اب بغیر کسی تمہید کے آپ کو اس حدیث پاک اور آیت کریمہ کی طرف لے کے چلتا ہوں. توجہ کے ساتھ بیان سنیے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جب بھی تمہارے پاس اللہ کا فضل آ جائے، وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت آ جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ. بولیے سبحان اللہ. دو چیزیں ہیں ان کے ملنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا. رب نے فرمایا کہ خوشی مناؤ جب تمہارے پاس دو چیزیں آ جائیں، بفضل اللہ وبرحمتہ جب اللہ کا فضل یا اللہ کی نعمت آ جائے، اور دوسری چیز اللہ کی رحمت آ جائے. جب نعمت اور رحمت تمہارے درمیان آ جائے تو تم پہ حق ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو اور اس کی خوشی مناؤ، اس رحمت کا شکر ادا کرو اور اس کی خوشی مناؤ. آپ مجھے بتائیے نعمت کے ملنے پہ خوشی منانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اور رحمت کے ملنے پہ خوشی منانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اب آ جاتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کون ہے اور سب سے بڑی رحمت کون ہے. اگر تم یہ سمجھ گئے تو جواب مل جائے گا کہ میلاد منانے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. جو اللہ نے تمہیں نعمت دی اس کا خوب چرچا کرو، اس کا ذکر کرو. ایک مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فرمایا یاد کرو جو اللہ نے تم پر احسان نازل فرمایا، جو تم پر احسان کیا، اللہ نے جو نعمتیں دی اسے یاد کرو اور اس کا چرچا کرو. اب بات یہ آتی ہے کہ کائنات میں بہت سی نعمتیں اللہ نے دی. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی کو اولاد دی تو اولاد اللہ کی نعمت، تو ہر باپ اپنی اولاد کا چرچا کرتا
خوشی مناتا ہے، اس کا ذکر لوگوں میں کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ وہ اولاد اس باپ کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، نعمت۔ اور اللہ نے فرمایا نعمت ملے تو چرچا کرو، خوشی مناؤ۔ تو اولاد والدین کے لیے نعمت ہوتی ہے، اور ہر والدین اولاد کا چرچا کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس دن اولاد پیدا ہوئی تو اب ساری زندگی جب بھی وہ دن آتا ہے جسے برتھ ڈے سالگرہ کہا جاتا ہے تو اس دن خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ اس دن اس ماں باپ کی اولاد آ رہی ہے تو وہ خوشی منا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے اپنے گھروں کو بھی سجا لیا، اولاد کی خوشی منانے کے لیے انہوں نے پیسے بھی خرچ کر دیا، اولاد کی خوشی منانے کے لیے والدین نے دولت بھی خرچ کی، لوگوں کو بھی بلایا اور گھر میں پروگرام بھی منایا۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت کا چرچا کر رہے ہیں والدین، بالکل درست ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس، کیا کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا کائنات میں آمینہ کے لال سے بھی بڑھ کے کوئی نعمت ہوتی ہے؟ بلکہ میرے نبی نے تو فرمایا اللہ المعطی وعطا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عطا کرتا ہے لیکن تقسیم کرنے کی ذمہ داری میرے ذمہ لگا دی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو زندگیاں دی یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا یہ بھی نعمت ہے، گھر بار دیا یہ بھی نعمت ہے، سانسیں دی یہ بھی نعمت ہے، جسم دیا یہ بھی نعمت ہے، اولادیں دی یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن اے لوگوں سن لو، اللہ عطا کرتا ہے لیکن تقسیم نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں تقسیم نہ کروں تو کسی تک نعمت پہنچے گا تو معلوم ہو گیا کہ کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے جو نعمت ہے اس نعمت کا نام ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا، سب سے بڑی نعمت، اور اللہ نے فرمایا جب نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، بولیے سبحان اللہ۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے مصطفیٰ، اور رب نے فرمایا جب نعمت ملے تو چرچا کرو۔ ایک نعمت کا ذکر ہو گیا اور رحمت کی طرف، اور رب نے فرمایا جب تمہیں رحمت بھی ملے تو چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ واضح قرآن کی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا فقط عام مسلمان بنا کے نہیں بلکہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ تو نعمت بھی قرآن سے ثابت ہوا کہ میرے آقا ہے، اور رحمت بھی قرآن سے ثابت ہوا میرے آقا ہے، بلکہ جسے نعمت ملی میرے مصطفیٰ کے در سے ملی، حضور نہ ہوتے تو اسے وہ نعمتیں بھی نہ ملتی۔ جسے رحمت ملی میرے مصطفیٰ کے در سے ملی، کیونکہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو اسے رحمت بھی نہ ملتی۔ تو معلوم ہو گیا نعمت بھی ہمارے آقا ہے، رحمت بھی ہمارے آقا ہے۔ اور رب نے فرمایا جب نعمت اور رحمت مل جائے تو چاہیے کہ خوشی مناؤ۔ تو اب مجھے بتا، تو اعتراض کرتا ہے کہ میلاد کا حکم منانے کا اللہ نے قرآن میں کہاں ذکر فرمایا؟ میں نے کہا عشق و محبت کی نگاہ سے تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ ارے قرآن پر حضور کی محبت میں ڈوب کے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں میرے نبی کی آمد پر خوشی مناؤ، کیونکہ رب نے فرمایا جب نعمت ملے تو خوشی مناؤ، رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ نعمت بھی میرے مصطفیٰ، رحمت بھی میرے مصطفیٰ۔ تو رب فرما رہا ہے اے لوگوں 12ویں کو آمنہ کا نام آ رہا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ تم خوشیاں مناؤ۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں خوشی مناؤ۔ نعمت کے ذریعے اور رحمت کے ذریعے حکم دیا کہ خوشی مناؤ، اور سب سے بڑی نعمت بھی میرے مصطفیٰ اور رحمت بھی میرے مصطفیٰ۔ سب سے بڑی نعمت میرے مصطفیٰ اور رحمت بھی میرے مصطفیٰ۔ بلکہ حضور کی شان تو یہ ہے کہ جس کو نعمتیں ملی تو حضور کے صدقے سے ملی، جس کو جو ملا جس کو ملا ان کے در سے ملا، اور کونین میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ میرے رضا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی تو ہیں جن کی وجہ سے ساری کائنات بنی، آپ ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ جب کسی باپ کا بچہ ہو، اولاد ہو، اور اس اولاد کے تاریخ پیدائش آئے، سالگرہ آئے، برتھ ڈے آئے، تو وہ اولاد
نہ بس یہ کہ دو جہاں پیتا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ یا رسول اللہ ہماری محبت کو تو یہ عادت. تو ایک باپ جب اپنے بچے کی خوشی مناتا ہے تو ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی، جب وہ آ لگیں گے تو سوچو خوشی کس طرح منانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے. اب یہ بات سنیے کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ قرآن میں اللہ نے میلاد کا حکم فرمایا. یہ جو جن کو علم نہیں ہوتا اور لوگ ان کو پکڑ پکڑ کے پوچھتے ہیں نا کہ میلاد منانے کا قرآن میں کیا حکم ہے، تو اسی طرح یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس کو پتہ نہیں وہ تو سوچے گا کہ قرآن میں کہاں اللہ نے فرمایا، لیکن واضح فرمایا کہ نعمت اور رحمت کے ملنے پہ خوشی مناؤ. تو یہ نقطہ یاد کر لو کہ رحمت بھی ہمارے آقا، نعمت بھی ہمارے آقا. اور فرمایا جب یہ مل جائے تو خوشی مناؤ، مطلب جب 12ویں آ جائے تو خوشی مناؤ. اب اتنی خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں اور خوشی منانا کس کی سنت؟ ہم نے کہا تم کہتے ہو خوشی منانا کس کی سنت؟ ارے خوشی منانا کوئی انسانوں کا طریقہ نہیں، بلکہ آمنہ کے لال کا میلاد منانا خود میرے رب کی سنت ہے، خود میرے رب کا طریقہ ہے. آؤ میں بتاتا ہوں کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولا محمد لما خلقت الافلاک. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک نہ بناتا. افلاک کہتے ہیں فلک کی جمع، اور فلک کہتے ہیں سیارے کو، یعنی دنیا ارتھ یہ ایک الگ سیارہ ہے، پلینٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، ستارے یہ الگ سیارے ہیں. اسی طرح بے شمار سیارے جنہیں افلاک کہا جاتا ہے. میرے رب نے فرمایا یا رسول اللہ اے محمد عربی لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو میں سیاروں کو نہ بناتا. بولو سبحان اللہ. ایک روایت میں فرمایا لولا محمد لما خلقت الدنیا، اے محمد عربی اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا. ایک روایت میں فرمایا لولا محمد لما خلقت الدنیا، ایک میں فرمایا افلاک. تو ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ سے بنایا، اور افلاک کو بنایا تو حضور کے صدقے سے بنایا. یعنی حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. میرے مصطفیٰ کریم کو آنا تھا تو رب نے حضور کی آمد کے لیے بغیر پلر کے آسمان کو بھی سجا دیا اور ہموار صاف زمینوں کو بھی سجا دیا. اب بتاؤ میلاد منانا یہ ہمارا نیا طریقہ ہے یا رب کی سنت ہے؟ حضور آ رہے ہیں، اسی خوشی میں اللہ نے چمکتے ستاروں کو بھی بنا دیا. آج ہم کے لوگ کہتے ہیں کہ چراغاں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا رب نے چراغاں کی طرح ستاروں کو بنا دیا، اور ہم ستارے نہیں سجا سکتے اسی لیے لائٹیں لگاتے ہیں. تو میلاد میں آنے کی خوشی میں رب نے ستاروں کو سجایا، چاند کو چمکایا، سورج کو روشن فرمایا، آسمان کو بنایا، عرش کو سجایا. جب آمنہ کا لال آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی میں اللہ نے کائنات میں ایسے نور کو پھیلا دیا کہ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد مصطفیٰ تشریف لا رہا تھا اس دنیا میں تو نور ایسا پھیلا کہ میں نے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا نہ بناتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم سیارے نہ بناتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک نہ بناتے. معلوم ہو گیا کہ دنیا کو بنایا گیا تو محمد عربی کے لیے، افلاک کو بنایا گیا تو محمد عربی کے لیے، سیاروں کو بنایا گیا تو محمد عربی کے لیے. کیونکہ میرے رضا نے لکھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج تو کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح اور ہم نبی کی طرح. ہم نے کہا کہ مصطفیٰ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو نہ تھا تو سب کچھ تھا، تو نہ ہو تو سب کچھ ہو. تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آمنہ کا لال نہ بنتا تو دنیا نہ بنتی، آمنہ کا لال نہ ہوتا تو آسمان نہ بنتا، سورج نہ بنتا، چاند کی چاندنی نہ بنتی. اب معلوم ہو گیا کہ دنیا میں اللہ نے جو جو نعمت بنائی ہمارے آقا کے صدقے سے بنائی. آؤ ذرا تمہیں لے کے چلتا ہوں عرش کی وادیوں میں، آپ کو لے کے چلتا ہوں آسمان کی وادیوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو سجایا تو یہ صدقہ مصطفیٰ.
توجہ رکھیے گا، آسمان کو سجایا تو صدقہ مصطفیٰ، زمین کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، چاند کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، سورج کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، ستاروں کو چمکایا تو صدقہ مصطفیٰ، میرے رب نے آدم کو بنایا تو یہ صدقہ مصطفیٰ، نوح کو بنایا تو یہ صدقہ مصطفیٰ، یحییٰ کو بنایا تو یہ صدقہ مصطفیٰ، ادریس کو بنایا تو یہ صدقہ مصطفیٰ، خشک و تر بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، زمین و زمان بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، مکین و مکہ بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، مخلوق کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، ہریالی بچھا دی صدقہ مصطفیٰ، سمندروں کو بنایا تو صدقہ مصطفیٰ، بادل بنائے تو صدقہ مصطفیٰ۔ معلوم ہو گیا کہ جو جو بنا حضور کے صدقے سے بنا، یعنی چاند چاندنی پھیلا رہا ہے کیونکہ میرا نبی زندہ ہے، سورج روشنی پھیلا رہا ہے کیونکہ میرا نبی زندہ ہے، زمین ہموار ہے کیونکہ میرا نبی زندہ ہے، آسمان قائم ہے کیونکہ میرا نبی زندہ ہے، زمین ہریالی اگا رہی ہے کیونکہ میرا نبی زندہ ہے، بادل بارش برسا رہے ہیں کیونکہ میرا نبی زندہ ہے۔ آدم کو بنایا حضور کے لیے، انبیاء کو بنایا مصطفیٰ کے لیے، صحابہ کو بنایا مصطفیٰ کے لیے، تابعین کو بنایا مصطفیٰ کے لیے۔ ارے اگر حضور نہ ہوتے تو آدم کی ذات نہ ہوتی، آدم نہ ہوتے تو انسان نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو بادل نہ بنتے، حضور نہ ہوتے تو دنیا نہ بنتی، حضور نہ ہوتے تو ساری کائنات نہ بنتی۔ تو معلوم ہو گیا کہ جب ساری کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے تو اب اس کے آنے پہ خوشی منانا ہر مسلمان کا حق ہے۔ اور میرے رضا نے فرما دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہر چیز کو بنایا فقط آپ کے لیے بنایا۔ رضا فرماتے ہیں مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چننا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہا تمہارے لیے۔ صبا کو چلے کہ باغ بھرے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھرے، لبا کے تلے صدا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر نعمت بنی بھی مصطفیٰ کے صدقے اور بن کے بٹی بھی مصطفیٰ کے صدقے سے۔ ہر رحمت بنی بھی مصطفیٰ کے صدقے اور رحمت بٹی بھی مصطفیٰ کے صدقے۔ تو فرمایا جب تمہیں نعمت ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو تم پہ حق ہے کہ تم خوشی مناؤ۔ آخر کے اندر ایک آپ کے سامنے نکتہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی شان میں بات کرے، گستاخی کرے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس کو پھر جینے کا حق نہیں ہے، اس کو جدا کر دیا جائے، اس کی گردن کو تن سے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ اب اسلام تو امن پسند دین ہے اور یہ امن کی دعوت دیتا ہے، تو یہ کیسے مسئلہ نکل گیا کہ جو نبی کے بارے میں بات کرے تو اسے کاٹ دو، اسے مار دو؟ اسلام تو ہمیں بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو ہمیں محبت کی دعوت دیتا ہے۔ تو بات یہاں محبت اور بھائی چارگی کی نہیں ہے بلکہ بات عقیدے کی ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کو سمجھ لو، اور یہ جو حدیث فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سب نبی فقتلوہ، کہ جو نبی کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کی گستاخی کرے اسے کاٹ دو۔ ہم نے کہا وجہ یہ ہے کہ قرآن سے یہ بات آپ نے ابھی سنی کہ جس کو جو ملا حضور کے صدقے سے ملا۔ یعنی اگر کسی انسان کو زندگی میں ملی، ہم زندہ بھی ہیں تو حضور کی وجہ سے اور حضور کے لیے زندہ ہیں۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور کے صدقے سے تو اللہ نے آدم کو بنایا اور پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ساری انسانیت بنی۔ تو حضور نہ ہوتے تو ہماری جانیں بھی نہ ہوتی۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو جو اس کی جان ملی، وہ جان بھی ملی حضور کے صدقے سے، وہ جان بھی ملی حضور کی وجہ سے۔ تو اب اس انسان پہ، اس مسلمان پہ یہ حق ہے کہ جسے جان ملی، جسے سانسیں ملی،
آمنہ کے لال کے صدقے سے، تو حق یہ ہے کہ اب اس جان کے ذریعے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اس پہ حق ہے کہ وہ حضور کی اتباع کرے، حضور سے محبت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے زندگی ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، اسے سانسیں ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، تو حق یہ ہے کہ حضور کی پیروی کی جائے۔ لیکن جب وہ بدبخت حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا اور آمنہ کے لال کی شان میں اپنی زبان درازی کرنے لگا، تو اب ذرا اس نقطے کو اپنے ذہن میں لاؤ کہ اسے وہ زبان ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، وہ جان ملی مصطفیٰ کے صدقے سے، جب وہ اسی جان سے حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو اب حق یہ ہے کہ اس کے وجود کو مٹا دیا جائے، کیونکہ جس کے صدقے سے اسے وجود ملا تھا وہ اسی وجود کے ذریعے اس محمد عربی کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو نبی کے بارے میں گستاخی کرے اس کو جینے کا حق نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ اس کی گردن کو بدن سے جدا کر دیا جائے۔ تو وجہ یہ ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، اور ہمارا سیدھا سا عقیدہ یہی ہے کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب نعمت ملے تو تم اس کا چرچا کرو، جب رحمت ملے تو تم خوشی مناؤ۔ تو نعمت اور رحمت کے ملنے میں خوشی منانے کا حکم اللہ نے دیا، اسی وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ آخر کے اندر 2 سے 3 منٹوں میں یہ جو میلاد کے اوپر اعتراض کر کے لوگ میلاد سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مختصر سی چند باتیں کہ اس کے بعد پھر کوئی اعتراض کے لیے آپ کے پاس سوال نہیں بچے گا۔ یہ ایسی باتیں 1 سے 2۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 تاریخ کو دنیا میں آئے، کیونکہ یہ ایک قول 12 تاریخ کا نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف قول ہے۔ ایک قول کے مطابق حضور 8 ربیع الاول کو بھی تشریف لائے، یہ الگ قول ہے، یہ روایت دوسری ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضور 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 12 ربیع الاول کو نہیں دنیا میں بھیجا، بلکہ میرے رب نے 8 ربیع الاول کو دنیا میں بھیجا، تو اسی وجہ سے ہم 12 کو میلاد نہیں مناتے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا دن ہی نہیں ہے، اصل دن تو 8 کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میلاد 8 کو مناؤ یا 12 کو لازمی طور پہ مناؤ، ہم نے کہا بات ہے فقط حضور کے آنے کی خوشی کی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ 8 کو آئے تھے تو تم 8 کو میلاد مناؤ، لیکن ضروری ہے کہ میلاد میں خوشی کرو۔ اگر آپ کے نزدیک 8 تاریخ ہے، اگر آپ کے نزدیک 8 ربیع الاول حضور کی آمد کا دن ہے، تو اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ 8 کو میلاد مناؤ، آپ 8 کو چراغا کرو، لیکن چراغا کرو، خوشیاں مناؤ، جھنڈے لگاؤ، کیونکہ یہ جھنڈے لگانا کوئی شرک و بدعت نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ جب آمنہ کے لال تشریف لائے تو اللہ نے جبریل امین کو 3 جھنڈے عطا فرمائے۔ جبریل امین نے ایک جھنڈا مشرق میں سجا دیا، ایک مغرب میں سجایا، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا تھا۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ 12 کو یا 8 کو، اگر آپ کے نزدیک 8 کو ربیع الاول کا میلاد ہے تو آپ 8 کو مناؤ، لیکن منانے پہ راضی ہو۔ اگر آپ 8 کو گلیوں میں نکلو گے تو خدا کی قسم سنی کا ہر بچہ اور ہر بوڑھا اور جوان 8 کو بھی گلیوں میں نظر آئے گا، لیکن تم 8 کو منانے کے لیے راضی ہو۔ تو یہ اعتراض کر کے لوگ خارج ہو جاتے ہیں، تو ہمارا یہ جواب ہے، اگر اس جواب پہ وہ مان جاتے ہیں تو ان کو ماننا پڑے گا کہ 8 کو بھی منانا لازمی ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی کا حکم اللہ نے دیا کہ خوشی مناؤ، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی تو روزہ رکھ کے بھی منائی جا سکتی ہے، تو آپ ہزاروں روپے چراغوں پہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ خوشی تو نماز پڑھ کے بھی منائی جا سکتی ہے، شکر ادا کرنا ہے نا آپ کو حضور کے آنے کا، تو نمازیں پڑھو، شکر ادا کرو۔ یہ تم گلیوں میں ربیع الاول کے دن کیوں نکل جاتے ہو؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حضور کے آنے پر خوشی منانی ہے یا شکر ادا کرنا ہے تو روزہ رکھ کے خوشی مناؤ،
یہ تم جھنڈوں کو لہرا کے خوشی کیوں مناتے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا خوشی منانے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ عبادت کے ذریعے بھی خوشی منائی جاتی ہے اور اس نعمت کا چرچا کر کے بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے مطلقاً فرمایا کہ خوشی مناؤ، مطلقاً مطلب بغیر قید کے فرمایا، بغیر قید کے کہ خوشی مناؤ۔ اور جو حکم مطلقاً نازل ہو جائے، یہ میں آپ کو فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اصول فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، جو حکم مطلقاً نازل ہو جائے اب اسے مقید کرنا یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے، مثال کے طور، اور یہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مطلقاً فرمایا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ فَلْيَفْرَحُوا مطلقاً دلالت کر رہا ہے کہ رب نے فرمایا بس تم خوشی مناؤ۔ اب ہر اس کام کے ذریعے خوشی منائی جا سکتی ہے جس کام کی شریعت میں ممانعت نہ ہو۔ ہم نے کہا روزہ رکھ کے خوشی منانا اچھی بات، نماز پڑھ کے میلاد منانا اچھی بات، لیکن رب نے کہیں چراغ کرنے سے منع بھی نہیں کیا، رب نے کہیں جھنڈے لگانے سے منع بھی نہیں کیا، بلکہ مطلقاً فرمایا تم خوشی مناؤ۔ اب اگر تم روزہ رکھ کے منانا چاہتے ہو تو تم روزہ رکھ کے منا لو، ہم چراغ کر کے منانا چاہتے ہیں اور ہم چراغ کر کے مناتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ مطلقاً فرمایا تو اس پر عمل بھی مطلقاً کیا جائے گا، اس پر عمل بھی مطلقاً کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں کسی کو کہوں کہ مسجد سے باہر جاؤ، یہ مطلقاً میرا حکم ہے، اس میں قید نہیں لگائی جائے گی کہ سیدھی جانب جاؤ یا الٹی جانب، یہ قید نہیں لگائی جائے گی۔ اب اس کی مرضی وہ سامنے جائے یا دائیں جانب جائے یا بائیں جانب، کیونکہ میں نے حکم دیا مطلقاً بغیر قید کے، فقط تو باہر نکل جا مسجد سے، اب وہ باہر نکل کے دائیں جانب جائے یا بائیں جانب، بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نے حکم دیا خوشی مناؤ۔ اب تم روزہ رکھ کے منانا چاہتے ہو تو روزہ رکھ کے منا لو، ہم گلیوں میں نکل کے مناتے ہیں تو ہم گلیوں میں نکل کے منائیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ خوشی مناؤ، تو ایک طبقہ وہ ہے جو مانتا ہے کہ خوشی مناتے ہیں، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں مناتے؟ تو کہا کہ میلاد میں جو بے حرمتی ہوتی ہے اور جو رزق کی بے ادبی ہوتی ہے، یعنی چھتوں سے لوگ بانٹنے کے لیے رزق اور وہ روٹیاں پھینکتے ہیں، وہ پاؤں میں آتی ہیں اور ہم اس پہ چڑھ گئے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ تو اس بات کو انہوں نے دلیل بنایا اور کہتے کہ نہیں بے حرمتی کی وجہ سے اب میلاد منانا گناہ ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ لوگ چراغاں کرتے ہیں، علاقوں میں، گلیوں میں، بلڈنگوں میں، عمارتوں میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں، لیکن وہ لائٹیں چلتی کنڈے سے، چوری کی بجلی سے، تو اب یہ لائٹیں چوری کی بجلی سے چل رہی ہیں، اسی لیے میلاد منانا حرام ہو گیا۔ تو وہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلیل بناتے ہیں اور ہمارے سنیوں کو بہکاتے ہیں کہ دیکھو چوری کی لائٹوں سے میلاد منایا جا رہا ہے، تم بھی میلاد مناؤ گے تو تمہارے پہ بھی چوری کا حکم لگے گا۔ میلاد کے اندر رزق پاؤں کے نیچے آتا ہے، دیکھو تم بھی جلوس میں جاؤ گے دعوت اسلامی کے تو تمہارے پاؤں کے نیچے بھی کچھ آ گیا تو تمہیں بھی گناہ ملے گا۔ اب وہ بھولے بن کے ہمارے کچھ سنیوں کو بہکا دیتے ہیں کہ دیکھو میلاد میں نہیں جانا، دیکھو لائٹیں نہیں لگانی کیونکہ لوگ چوری سے لائٹیں لگاتے ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ سن لیں، علمی نکتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کاموں سے منع کیا وہ دو طرح کے کام ہیں۔ تیزی سے بڑھتا ہوں میں اپنے بیان کو ختم کرنے کی طرف۔ وہ دو طرح کے کام ہیں، ایک نہیں، یعنی نہیں کہتے ہیں اللہ نے جس کام سے منع کر دیا، ایک نہیں ہے وہ، یعنی منع کرنے والے کاموں میں سے ایک کام وہ ہیں جنہیں افعال حسیہ کہا جاتا ہے، افعال حسیہ، اور ایک کام وہ ہیں جنہیں افعال شریعہ کہا جاتا ہے، تصرفات شرعیہ، اور ایک ہے افعال حسیہ۔ یہ میں کچھ علمی گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ مشکل ہو جائے لیکن میں آسان کر کے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا وہ کتنی طرح کے؟ دو طرح کے۔ ایک وہ کام جنہیں افعال حسیہ کہا جاتا ہے اور ایک وہ کام جنہیں افعال شرعیہ کہا جاتا ہے۔ افعال حسیہ وہ کام ہے کہ جنہیں عقل تسلیم کرتی ہے یہ کام برا ہے، یعنی اللہ نے جب حکم نہیں بھی دیا تھا اس سے منع کرنے کا، اس سے رکنے کا، تو حکم سے پہلے بھی عقل یہ کہتی تھی کہ یہ کام برا ہے۔ مثال کے طور پہ چوری کرنا یہ افعال حسیہ میں شمار ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر اللہ قرآن میں نہ فرماتا کہ چوری نہ کرو، اگر یہ حکم نہیں ہوتا
تو کیا کسی کی عقل مانتی کہ چوری کرنا درست ہے؟ بلکہ جو کافر ہوتے ہیں وہ بھی یہ مانتے کہ چوری کرنا غلط ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جنہیں عقل ہی غلط کہتی ہے. اسی طرح زنا کرنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، یہ تمام کام کہلاتے ہیں افعال حسیہ کہ جن کا تقاضا عقل کرتی ہو، یعنی عقل ہی یہ کہتی ہو کہ یہ کام غلط ہے. آپ مجھے بتاؤ کیا انگریز قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. کیا قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی وہ دھوکہ دینے سے بچتے ہیں. کیوں؟ دھوکہ دینے سے بچنے کا حکم تو اللہ نے دیا اور انگریز کا مسلمان نہیں. تو انگریز دھوکہ دینے کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ افعال حسیہ ہے، یعنی انگریز ہو یا مسلمان، ہر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ دھوکہ دینا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے. تو یہ افعال حسیہ ہے. اور دوسرے وہ کام جنہیں اللہ نے منع کیا انہیں کہا جاتا ہے تصرفات شرعیہ، یعنی وہ کام جو اپنی اصل میں تو جائز ہے، اپنی حقیقت میں تو جائز ہے، اچھے کام ہے، لیکن کسی دوسرے کی وجہ سے وہ کام گندے ہو جاتے ہیں، وہ کام غلط ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یوم نہر کے دن روزہ رکھنا، عید کے دن پہلی عید کو، بقرہ عید کو روزہ رکھنا اللہ نے منع فرمایا کہ یوم نہر کے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے. اب آپ کہیں کہ روزہ رکھنا ایسی عظیم عبادت اور رب فرما رہے کہ عید والے دن روزہ نہ رکھو، تو ہم نے کہا یہ افعال شرعیہ ہے، یعنی یہ روزہ رکھنا حقیقت میں تو اچھا ہے، حقیقت میں تو اچھا ہے، لیکن چونکہ عید کی وجہ سے اس روزے کو منع کر دیا گیا تو اب یہ فقط اس دن کے لیے حرام ہے، باقی آگے ہمیشہ کے لیے جائز ہے. پہلے بھی جائز تھا، فقط عید والے دن حرام ہو گیا اور اسی دن حرام ہے، اور آگے بھی جائز رہے گا، کیونکہ یہ کام اپنی اصل میں برا نہیں بلکہ غیر کے ملنے کی وجہ سے برا ہو گیا. تو افعال حسیہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہوتے ہی گندے، جو ہمیشہ سے ہوتے ہی برے، یعنی عقل یہی کہتی ہے یہ کام غلط ہے، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا. اور افعال شرعیہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں تو اچھے ہوتے ہیں لیکن کسی غیر کی وجہ سے وہ کام منع ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا تم کہتے ہو میلاد منانا اللہ نے منع کیا یا میلاد نہ مناؤ. ہم نے کہا میلاد منانے کا جو حکم ہے وہ قرآن سے ثابت ہے اور اس کا حکم اسی طرح لگے گا جیسے اس روزہ رکھنے کا حکم لگا. کہ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے اسمارٹ فون، اس کے دو طرح کے استعمال ہیں. ایک طبقہ اس کے ذریعے گناہوں کے دلدل میں بھی جا پھنستا ہے اور ایک طبقہ اس کے ذریعے نیکیاں بھی کماتا ہے. یہ موبائل فون ہے، اسی میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے اور اسی میں انگریزی فلمیں بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے. یہ ایک چیز ہے، لیکن پازیٹیو وے میں عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ الگ نکلے گا، اور منفی سوچ میں اگر اس کی طرف جائیں گے تو نتیجہ الگ نکلے گا. تو ایک طبقہ موبائل فون کے ذریعے تباہ و برباد ہو رہا ہے اور ماں باپ کا نافرمان بن رہا ہے، لیکن ایک طبقہ موبائل فون کے ذریعے سے ہی نیک بن رہا ہے، نمازیں سیکھ رہا ہے، نماز کورس کر رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے موبائل کے ذریعے سے. ہم نے کہا چلانے کے طریقے الگ ہیں. اگر مثبت طریقے سے چلاؤ گے تو تمہیں نیکیاں بھی ملیں گی، اور منفی طریقے سے چلاؤ گے تو یہی موبائل تمہیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. جیسے ابھی موبائل یہاں سامنے اور بیان کی ویڈیو بن رہی ہے، ہر جگہ بیان کی ویڈیو بنتی ہے، تو یہ پازیٹیو عمل ہے، یہ مثبت کام ہے کہ موبائل ایک ضرورت کی چیز اور اسی ضرورت کی چیز سے ہم دین کے پیغام کو دنیا تک پھیلا رہے ہیں، تو یہ ہمارا عمل ہے. اور لوگ اسی کے ذریعے سے گانوں کو آگے پھیلاتے ہیں تو یہ ان کا عمل ہے. اسی طرح تم میلاد کو سمجھ لو. آخری جملہ، لوگ کہتے ہیں کہ میلاد میں بے حرمتی ہوتی ہے. ہم نے کہا میلاد میں اگر بے حرمتی ہو، اگر میلاد میں رزق کی بے ادبی ہو، اگر کوئی چراغاں کرے چوری کی لائٹ سے، چوری کی بجلی سے، تو اس پہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلاد مکمل ہی خراب ہو گیا، بلکہ وہ بے ادبی خراب ہوگی، بلکہ وہ بے رزق کی بے حرمتی خراب ہوگی، وہ چوری کی لائٹ سے استعمال کرنا خراب ہوگا. میلاد کبھی خراب نہیں ہو سکتا، میلاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ہاں اس عمل کو روکا جائے گا کہ جس کی وجہ سے رزق پاؤں کے نیچے آتا ہے، اس کے خلاف ہم بھی ہیں. اس عمل کو روکا جائے گا جس کی وجہ سے رزق کی بے ادبی ہوتی ہے. اس عمل کو روکا جائے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں تکلیف پہنچتی ہے. اس عمل کو روکا جائے گا کہ جو چوری کی بجلی سے چراغاں کر رہے ہیں، وہ چوری کی بجلی سے چراغاں کرنا، وہ چراغاں تو درست ہے لیکن اس چوری کا حکم اسے ملے گا.
اگر کوئی چوری کے پانی سے وضو کرے، آپ مجھے بتائیں کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ اس کا وضو ہو جائے گا۔ شریعت نے فرمایا کوئی چوری کی ہوئی زمین ہے، چھینی ہوئی زمین ہے، قبضہ کی ہوئی زمین ہے، اس زمین پہ اگر کوئی اللہ کے رضا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو بتاؤ زمین چوری کی ہے اور اس پہ کوئی نماز پڑھ رہے گا، نماز ہو جائے گی؟ شریعت نے کہا ہاں نماز ہو جائے گی۔ چوری کے پانی سے وضو کریں گے، وضو ہو جائے گا؟ ہاں وضو ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ پانی تو چوری کا، اور جب چوری کا پانی تو وضو بھی حرام، چوری کی زمین تو نماز بھی حرام۔ ہم نے کہا اے نادان، تو نے مسئلہ تو پڑھا، تو نے 4 کتابیں تو پڑھی، لیکن تو نے اصول فقہ صحیح سے نہیں پڑھی، تو نے فقہ کے مسائل صحیح سے نہیں پڑھے، تو نے کورس صحیح سے نہیں کیا۔ ہم نے کہا تجھے یہ مسئلہ نہیں پتا کہ افعال حسیہ الگ ہوتے ہیں اور تصرفات شرعیہ الگ ہوتے ہیں۔ چوری کے پانی سے وضو کرنا، وضو تو ہو گیا لیکن چوری کا پانی تھا تو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ وضو اپنی حقیقت میں اچھا کام ہے، تو چوری کے پانی کی وجہ سے وضو حرام نہیں ہو سکتا۔ نماز اپنی اصل میں اچھا عمل ہے، اسی طرح چھینی ہوئی زمین پر نماز پڑھنے سے نماز حرام نہیں ہو سکتی، چھینی ہوئی زمین پر پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مزارات پہ عورتوں کا جانا یہ منع ہے، لیکن اس سے یہ مسئلہ نہیں نکالو کہ مزارات پہ جانا ہی حرام ہو گیا۔ ہم نے کہا جو عورتیں جاتی ہیں انہیں روکو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولیاء کی درگاہ پہ نہ جاؤ۔ ہم نے کہا میلاد میں جو رزق پاؤں کے نیچے آتا ہے وہ پاؤں کے نیچے آنا حرام ہے، اس عمل کو روکا جائے گا، میلاد کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ میلاد کو تو کیا تیری نسلیں بھی آ جائے تو کبھی ختم نہیں کر سکتی، بلکہ مٹتے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کے ذکر کو تو اللہ نے بلند فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ وہ محبوب ہیں کہ لوگ اپنے ذکر کو خود بلند کرتے، آپ کو ہم نے وہ شان دی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو خود خدا ہو کے بلند فرما دیا۔ تو یہ بات وقت زیادہ ہو گیا لیکن ضرورت تھی یہ باتیں سمجھانے کی، کیونکہ لوگ ہمارے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ بہک جاتے ہیں۔ تو لہٰذا رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے میلاد حرام نہیں ہو سکتا۔ میلاد منائیں گے لیکن اس بے حرمتی کو روکیں گے، چراغاں کریں گے لیکن چوری کی بجلی جو استعمال کر رہے ہیں انہیں روکیں گے۔ تو یہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو روکو۔ ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو کوئی عقل مند ناک کو نہیں کاٹتا، گند صاف کرتا ہے، مکھی ہٹاتا ہے۔ اسی طرح دین کے کاموں میں کوئی گندگی آ جائے تو گندگی کو دور کیا جاتا ہے، دین کے کام کو کبھی ختم نہیں کیا جاتا۔ یہ نکتے آپ یاد کریں، یہ مسئلے آپ یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پہ، حقیقی طور پہ میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری مسجد میں محفل بھی ہوگی، اس کا اعلان ابھی کر دیا جائے گا کہ کس دن ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں وہ اس دن آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔